اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام کے عنوان پر خطاب کیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس خطاب سے ضرور سبق سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں ان تمام ہدایات کو لانے کی کوشش کریں گے جو آج کے خطاب میں آپ نے سنی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس علاقے کے ایم ایل اے محترم جناب چودھری متین صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ہمارے علاقے کی کونسلر محترمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ خواتین کے کیمپ میں، اس خیمے میں جہاں خواتین کے لیے انتظام کیا گیا ہے، وہاں تشریف فرما ہیں۔ چودھری صاحب اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اسی طرح محترمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ خواتین کے کیمپ میں تشریف فرما ہیں، ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ میں گزارش کروں گا اس سے پہلے کہ حضرت مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں، میں گزارش کروں گا محترم جناب چودھری متین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ چودھری متین صاحب۔ مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا رضا اللہ صاحب، حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اقبال صاحب، حاجی اقبال صاحب، معروف صاحب پرنسپل صاحب، فرمان بھائی، فہیم بھائی، چھوٹے بھائی حاجی چھوٹے صاحب، اور اس پروگرام میں شامل آئے ہوئے مہمان، علماء اکرام، اور میرے علاقے کے موجود حضرات، بزرگوں اور میرے بھائیوں، جو نوجوانوں کے نام پیغام کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اصلاح کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، میں اس کے لیے بھائی محبوب صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ ایک مہم لے کر چل رہے ہیں اصلاح کی۔ بہت سارے پروگرام وہ کرواتے رہتے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور خاص کر جو نوجوانوں کی بات ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے تو وہ بہتر راستے کی طرف جاتا ہے، اچھے راستے کی طرف جاتا ہے، اور اگر اس کو سمجھانے والے، بتانے والے نہ ہوں تو ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ چلا جائے اور اس کی زندگی محال ہو جائے۔ واپس تو سب آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں جب سب کچھ لٹ گیا ہوتا ہے، جب بڑھاپا آنے لگتا ہے، کمزوری آنے لگتی ہے تو اللہ اللہ ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ اللہ اگر جوانی میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اچھائی اور برائی کرنے کا دم جوانی میں زیادہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں جو کمزوری ہوتی ہے، 3-4 دن بخار آ جائے تبھی اللہ اللہ ہونے لگتی ہے، اور بخار ٹھیک ہو جائے 1 ہفتے بعد پھر وہیں آدمی شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک مذہب اسلام کی بات ہے، سب وہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، سب ماننے والے ہیں، اور بڑی آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو پڑھے نہیں ہیں، لکھے نہیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو بری باتیں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، کس کو نہیں پتہ؟ چوری کرنا بری بات ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ امانت میں خیانت کرنا بری بات ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ کسی کا لے کے دینا اچھی بات ہے، نہ دینا
बुरी बात है, किसको नहीं पता है। किसी का मकान लेके कब्जा करके बैठ जाओ, ना खाली करो, ये बुरी बात है, किसको नहीं पता है। दुकान लेके बैठ जाओ, वादा खिलाफी करो, बड़ों की इज्जत ना करो, छोटों से प्यार ना करो, अपने घर में जो खवातीन हैं उनके साथ मारपीट करो, झगड़े करो, अपने फैसले मौलवी से करवाने के बजाय पुलिस वालों से करवाओ, अदालतों से करवाओ, किसको नहीं पता है। हमारे फैसले पुलिस वाले करते हैं, सिपाही करते हैं, हम माँ बाप की नहीं मानते, मोहल्ले के बड़ों की नहीं मानते, सिपाही की मानते हैं। पैसे भी दे के आते हैं, डंडे भी खाते हैं और गाली भी खाते हैं और फैसला भी करके आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ है। ऐसा मुकम्मल मजहब दुनिया में कोई नहीं है जो पैदा होने से मरने तक, जागने से सोने तक सब कुछ हमें बताया है, सब कुछ हमें सिखाया है। जो सीरत है, जो सुन्नत है, वो हमारी जिंदगी है। आप चल के देखिएगा उस पर। और 1400 साल पहले जिन बातों का सन गुमान भी नहीं होगा, वो आज साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल फिट बैठती हैं कि आपको किस करवट से सोना है। अगर उस करवट से नहीं सोएंगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। उस टाइम डाइजेशन की परवाह नहीं थी किसी को। आपको पहला कदम कौन सा रखना है, आपको बैठना कैसे है, वजू देखिएगा आप, नमाज देखिएगा आप। ये नाक जो है फिल्टर है, आपकी सांस लेते हैं, कितनी धूल मिट्टी आती है, 5 बार आपको साफ करने के लिए मौका मिलता है वजू में। कान में कौन हाथ डालता है, कौन उंगली डालता है, लेकिन वजू में उसको साफ करते हैं। चेहरे को 5 बार धोते हैं। जब चेहरा धुलता है तो मुरझा रहा है वो, तो चमक आ जाती है उसको। पैरों को कौन धोता है, पैरों की उंगलियों में हाथ कौन डालता है, यहाँ पीछे पानी कौन लगाता है। जो ब्लड का वो है कारखाना हमारे यहाँ बीच में है। कोई भी चीज ऊपर को कम चढ़ती है, नीचे को ज्यादा भागती है। सर्दी में वो कभी पूरी हो जाती है। तो हर चीज साइंटिफिक। जो कुरान में कहा गया है कि समुद्र में आग लगेगी, तो आज साइंटिस्टों ने साबित किया है कि समुद्र में आग लगेगी। तो इससे हमारे ईमान को ताकत मिलती है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। ये मानने वाले, चाहने वाले हम तभी हो सकते हैं जब उनकी बातों को भी माने। हम अपने वालिद की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े फर्मा बरदार हैं, कहने के फर्मा बरदार हैं, बात नहीं मानते हम। और उन बातों में हमारा फायदा है और किसी का फायदा नहीं। अगर हम कुरान और हदीस में जो बातें बताई हैं, जो रास्ता बताया गया है, हम उन पर चलें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। और दुनिया में इससे अच्छा तरीका खुश रहने का, सही रहने का कोई नहीं है कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। पास हो गए तो मेरी मेहनत, फेल हो गए तो अल्लाह की मर्जी नहीं थी। पास में भी अल्लाह की मर्जी रखो, फेल में भी अल्लाह की मर्जी रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने सर क्यों लेते हो आप टेंशन में क्यों रहते हो? मुझे कुछ माल मिलेगा तो अल्लाह की मर्जी, नहीं मिलेगा तो अल्लाह की मर्जी, नहीं मिला तो परेशान क्यों होते हो? तो खासकर नौजवान हमारे आजकल खूब दीन में लगे हैं, नए लड़कों में खूब जज्बा है, मस्जिदों में भी नए लड़के अब खूब आने लगे हैं। और जब नौजवान नस्ल हमारी इस्लाम की पाबंदी करेगी, उस पर चलेगी, मस्जिदों में आएगी, तो उसका और ज्यादा अच्छा असर होगा। उसका दूसरे जो अपने साथी हैं, जब हम घूमने जाते हैं तो हम कंपनी बना के जाते हैं, जब हम खाना खाने जाते हैं कंपनी बना के जाते हैं, तो मस्जिद में भी हमें कंपनी बना के जाना चाहिए। जितने यार दोस्त हैं वो सबको पकड़ के चलो भाई चलो मस्जिद में चल रहे हैं। मैं घूमने फिरने के लिए बड़ा जाता हूँ, कभी नैनीताल जाता हूँ, मसूरी जाता हूँ, कभी कश्मीर जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ। मैंने सोचा कि मैं दुनिया में तो जाता हूँ लेकिन मक्के और मदीने क्यों नहीं जाता। तो अभी मैं
गया था और 20 लोग जो मेरे साथ घूमने जाते थे, मैंने कहा जब तुम मेरे साथ घूमने जाते हो तो तुम्हारे उम्रों में भी चलो। तो हम जब दुनिया में घूमते हैं तो हम अल्लाह के घर को भी देखने को जाएं, हम रोजे को भी देखने जाएं। उससे बड़ी दुनिया में क्या चीज हो सकती है, उससे बेहतर क्या चीज हो सकती है, मस्जिद से बेहतर भी क्या चीज हो सकती है। हमारे यहाँ तो वो भी अल्लाह का घर ही है। जितने सुकून, जितनी हिफाजत हम मस्जिद में महसूस करते हैं, उतने बंदूकों के साए में भी महसूस नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर काम करें, अच्छे काम करें। अपने यहाँ मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं था जहाँ बड़े बड़े आलिम और मौलवी बैठे हों, लेकिन भाई महबूब नहीं माने कि नहीं आपको बोलना है। मुझसे कहीं कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। हम चौधरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी और काम की बातें यहाँ बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे स्टेज पर ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद मारूफ खान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूँगा कि 2-4 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम मौलाना सनाउल्लाह साहब, जनाब रज़ाउल्लाह साहब, हमारे इलाके के एमएलए चौधरी मतीन साहब, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तमाम ऑर्गेनाइजर्स, मेरे बुजुर्ग प्यारे साथियों और बहनों, आज बड़ी खुशी का मौका है कि महबूब साहब ने इस इलाके की कमजोरी को पहचाना और उसके इलाज के लिए आज का ये इस्लाही इजलास यहाँ मुनक़िद किया। मैं अपनी जानिब से महबूब भाई और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो इसी तरह इस इलाके के नौजवानों के लिए, ख्वाह वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, उनके इस्लाही तरबियत के लिए इस तरह के इजलास मुनक़िद करते रहेंगे। अभी मौलाना सनाउल्लाह साहब यहाँ खिताब फरमा रहे थे, तो वाकई आज हमारे नौजवानों में जो कमजोरियां, जो खामियां और जो उनके अंदर बुराइयां पाई जाती हैं, उनकी निशानदेही की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनके खिताब को जिन बच्चों ने, बच्चियों ने, जिन नौजवानों और बुजुर्गों ने सुना है, अगर उस पर वो अमल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ इस इलाके के मुस्लिम बच्चे बल्कि इस मुल्क के तमाम बच्चे आने वाले अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे और इस मुल्क की तरक्की में अपना पूरा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक बार फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उलमाए इकराम की महफिल है, इसमें बहुत ज्यादा समाखराशी करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। अब मैं हज़रत मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़बान की हिफाजत के उन्वान पर किताब व सुन्नत की रोशनी में खिताब फरमाएँ। हज़रत मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जामिया सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी फाटक हबश खां दिल्ली में हदीस शरीफ के उस्ताद हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। इसी तरह मुल्क के बेहतरीन खतीब हैं। जी सलाम पर मुस्तकिल दरस हदीस के उन्वान से आपका खिताब आता है। इसी तरह पीस टीवी पर भी आपका खिताब पेश किया जाता है। हज़रत मौलाना किताब व सुन्नत की रोशनी में ज़बान की हिफाजत के उन्वान पर खिताब फरमाएंगे। ये बहुत अहम उन्वान है, क्योंकि
گھروں کے جھگڑے، پڑوس کے جھگڑے، محلوں کے جھگڑے، شہر اور ملکوں کے درمیان جھگڑے، ان میں جہاں اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا سبب زبان ہے۔ اور اسی طرح جہاں گناہوں کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، گناہوں کی بنیادی جڑ زبان ہے۔ زبان کی حفاظت کے عنوان پر آپ نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خطاب سنیں۔ حضرت مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عند الله مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی و ملی بھائیوں اور معزز خواتین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری شریعت لانے والے۔ آپ کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ شریعت جو ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے، یہ شریعت اور یہ کتاب الہی جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ہماری دینی، دنیاوی، جسمانی اور روحانی تمام طرح کی اصلاح، ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کی باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، کتاب الہی اور سنت رسول کی پرواہ نہ کر کر منمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں موضوع خطاب ہے زبان کی حفاظت۔ کیا ہے زبان؟ ولسان و شفتین۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم نے، ہماری ایک نعمت ہے کہ تمہارے زبان میں، تمہارے منہ میں ایک زبان رکھی، 2 ہونٹ دیے، ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان۔ اس زبان کو اللہ رب العزت نے کہیں اور کیوں نہیں رکھا؟ 32 دانتوں کے درمیان ذرا سا اگر چونکہ
تو دانت کیلا کوئی بھی اس کو دبانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، فوراً دبا دیتا ہے۔ 32 دانتوں کے دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی یہ زبان اتنی خطرناک ہے، جو بڑے سے بڑا شہسوار، تیر انداز، نیزے باز، تلوار چلانے والا، بندوق چلانے والا جو زخم نہیں دے سکتا ہے، وہ یہ ذرا سی زبان وہ زخم دے جاتی ہے کہ زندگی بھر آدمی اس زخم کو بھولتا نہیں۔ دل میں جو تیر اس کا جا کر چبھتا ہے تو وہ تیر نیمکش بن جاتا ہے۔ نہ آگے نہ پیچھے نہ نکلتا ہے کہ راحت مل جائے، زخم بھر جائے۔ وہ ایسا تیر ہے جو جگر میں پیوست ہے، کسی طرح چین نہیں پڑتا۔ اور یہ زبان اتنی کارآمد اور میٹھی بھی ہے کہ برسوں کے دشمن کو چند لفظوں میں رام کر کے اس کو اپنے سامنے جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ نہایت خطرناک اور نہایت قیمتی چیز اور نہایت کارآمد چیز ہے۔ لیکن صغیر جرمہ وعظیم طاعتہ وجرمہ، دیکھنے کو تو ایک ذرا سا لوتھڑا ہے گوشت کا، لیکن اس کی طاعت، اس کا فائدہ اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے، جس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اور فائدہ بھی اتنا ہے کہ اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بندہ کفر اور شرک کی زندگی گزار رہا ہے اور گزارتے گزارتے 60-70 سال کا ہو گیا، اور پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس زبان سے کہہ دیا، تو اللہ رب العزت اس کے 60-70 سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ہماری زبان سے۔ کفر کی زندگی سے کنارہ کشی، شرک کی زندگی سے کنارہ کشی، اور دائرہ اسلام میں ہم آ گئے۔ اتنی بڑی نیکی، اسلام سے بڑھ کر نیکی نہیں ہے دنیا میں کوئی۔ اسلام لانا اور اس پر قائم رہنا، اس سے بڑی کوئی طاعت نہیں ہے، اور یہ زبان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی زبان ہے 60-70 سال آدمی مسلمانوں میں رہے، مسلمانوں جیسے کام کرے، اور ایک بار کفر کا لفظ استعمال کرے، اللہ سے باغی ہو جائے، رسول کا انکار کر دے، تو 60-70 سال کی نیکیاں برباد اور جہنم لازم۔ ایک ذرا سا ٹکڑا گوشت کا کتنا مفید ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ اسی لیے کہا کہ صغیر جرمہ وعظیم جرمہ، اس کا جرم بہت بڑا ہے، اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی۔ کہتے ہیں حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے، ابھی حضرت مولانا نے کیا۔ ہمارے یہاں ان کو لقمان حکیم کے نام سے جانتے ہیں، اور بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طبابت کرتے تھے، دوائیاں دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن حکیم کے معنی طبیب نہیں ہیں، بلکہ حکیم تھے، دانشور تھے، اہل فہم و فراست تھے، عقل و سمجھ اور دانائی اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی، اس لیے حکیم کہلاتے تھے۔ کسی زمانے میں غلام تھے،
ان کے آقا نے ان سے کہا جاؤ گوشت لے آؤ، لیکن جسم کے اس حصے کا لانا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے برا ہے۔ گئے بازار اور قصاب کے یہاں سے زبان لائے اور لا کر پیش کر دی۔ دیکھا کیا لائے؟ زبان۔ کوئی بات نہیں، رکھ لیا۔ دوسرے دن پھر کہا جاؤ گوشت لے کر آؤ، لیکن ایسے حصے کے لانا جو سب سے زیادہ مفید ہو۔ گئے اور پھر اس سے زبان لی اور لا کر پیش کر دی۔ آقا نے پوچھا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی میری؟ کیا حضور سمجھ میں آئی؟ کل میں نے کہا تھا سب سے بری چیز، نقصان دہ چیز جو ہے گوشت کی وہ لا کر دینا، تو تم نے زبان دی۔ کہا سب سے مفید لانا، تو بھی تم زبان لی آئے۔ یہ کہاں سمجھی تم نے میری بات؟ کہا آقا میں نے آپ کی بات سمجھی اور تبھی میں آپ کے سامنے یہ زبان لایا ہوں، کیونکہ انسان اور جانور کے منہ میں سب سے مفید چیز اگر ہے تو زبان ہے، اور سب سے خطرناک چیز اگر ہے تو زبان ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مفید نہیں اور اس سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کی اہمیت کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک لفظ 10 سال کے دوست کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے، اور ایک لفظ 10 سال کے دشمن کو ہمارا دوست بنا دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسی زبان سے ہوتی ہیں۔ زبان کو اگر صحیح استعمال کرو تو اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرو تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو جوتے کھانا ہو تو جاؤ کسی بھی آدمی کو، اچھے آدمی کو دیکھو اور اس کی ماں بہن کو گالی دینے لگو۔ جوتے کھاؤ بغیر پیسے کے، اور چاہو کسی کی دعائیں لو تو جا کر کسی آدمی کی تعریف کرو اور اس کے سامنے اس کی اچھائیاں، اس کے خاندان کی اور اس کے بیٹوں کی، اس کے کاروبار کی بیان کرو۔ دیکھو تم سے خوش ہو جائے گا اور تمہاری تعریف بھی کرے گا، کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، اور یہ سارے کام صرف زبان سے ہوتے ہیں۔ لیکن بھائیو، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر آج سب سے زیادہ خطرناک عمل اگر کسی چیز کا ہے تو وہ زبان ہی ہے۔ ہم مسلمان اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہماری حالت ہر طرح سے گرتی جا رہی ہے اور ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے یونٹی کی، اتحاد کی، اتفاق کی، آپس میں میل محبت سے رہنے کی، یہ سب مانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، بڑا بوڑھا جوان اور کوئی بھی ہوش مند آدمی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ہم انتشار کے لیے، اختلاف کے لیے، آپس میں جھگڑے کے لیے، نفرتیں اور عداوتیں پھیلانے کے لیے اگر کسی چیز کو بے لگام استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی ہماری زبان ہے، جس سے ہمارا انتشار بڑھتا، اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم اس کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس زبان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے فائدے ملے تو اس کی حفاظت کرنا سیکھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اس کو استعمال کرنا سیکھو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبان ایک منظور گھوڑا ہے، سرکش، کھا پی کر بہت تیار ہو گیا۔ اس منظور گھوڑے کو جب تک لگام لگا کر کس کر نہیں رکھو گے
یہ گھوڑا تمہیں کہیں ایسی جگہ لے جا کر پٹک دے گا جہاں سے تم دوبارہ واپس نہیں آ سکو گے، لہذا اس کو لگام لگا کر رکھو، خاموش رہنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من سمت نجا، بعض روایتوں میں سمتا کی جگہ سکتا کے الفاظ ہیں، من سکتا نجا۔ دیکھیے دو لفظ فرمائے میرے آقا نے، دو لفظ، صرف دو، من سمتا نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجات خاموشی میں بتلا رہے ہیں، بولنے میں نہیں۔ بولنے میں نجات نہیں ہے، بولنے سے خطرات بڑھ جاتے ہیں، ہماری نجات خطرے میں پڑ جاتی ہے، ہماری حفاظت مشکل اور دشوار ہو جاتی ہے، ہمارا گھر بار، ہماری عزت سب خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور خاموش رہنے میں نجات ہر طرح کی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی نے اتنی بڑی بات کو، جس کو ہم گھنٹوں بیان کرتے ہیں تب آپ کو سمجھاتے ہیں، دو لفظ میں بیان فرما دی، من سمتا نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کی اس آدمی نے نجات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من کثر کلامہ کثر خطہ، جو آدمی زیادہ بولتا ہے غلطیاں بھی اتنی ہی زیادہ کرتا ہے۔ اگر تم غلطیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو کم بولنے کی عادت ڈالو۔ کم بولنے کی عادت ڈالو گے تو غلطیوں سے محفوظ رہو گے اور اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو بچاؤ گے۔ علامہ ماوردی بہت بڑے فقیہ، محدث اور بہت بڑے ادیب، انہوں نے زبان کے لیے، کلام کے لیے 4 شرطیں بیان فرمائی۔ ان 4 شرطوں کو آپ سن لو اور اپنے آپ کو دیکھو، جانچو، پرکھو، آپ کہاں ہیں، اور اس معیار میں جو اس عالم نے، ادیب نے، فقیہ نے بیان کیا ہے، اس پر آپ کتنے اترتے ہیں۔ فرمایا آدمی کو چاہیے جب تک کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت نہ بولے۔ بلا ضرورت آپ بولیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ خامخواہ۔ آدمی کہتا ہے خاموش رہو، تم سے کس نے کہا بولنے کو؟ کوئی بھی آدمی آپ کو ٹوک دے دے، کوئی بھی آدمی آپ کو روکے گا، آپ پر اعتراض کرے گا، جھگڑا کسی سے ہو رہا تھا آپ سے جھگڑنے لگے گا، چل اس سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، تجھ سے نپٹوں گا پہلے، تیرا کیا مطلب ہے، تو کیوں بول رہا ہے خامخواہ؟ اس لیے ہمیشہ ساری زندگی اس بات کو گانٹھ باندھ لو، بلا ضرورت نہیں بولیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے انہوں نے یہ مسئلہ استنباط کیا، یہ ادب ایک حدیث سے انہوں نے اخذ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی آدمی کا اچھا مسلمان ہونا اس بات پر نربھر ہے کہ وہ لایانی باتوں سے، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جس میں اس کا بولنا ضروری نہیں ہے، جس میں اس کا دخل دینا ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ جتنے آدمی لایانی چیزوں سے، بیکار اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، وہ آدمی اتنا ہی اچھا مسلمان ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ غیر ضروری باتوں میں بول رہے ہیں، بلا وجہ دخل دے رہے ہیں،
خواہ کسی آدمی کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، بلا وجہ کسی آدمی پر ٹپڑی کر رہے ہیں، اپنے تبصرے اور اپنی زبان بے لگام یوں ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہماری عادت تو اکثر ایسی ہو رہی ہے، ہمارا سماج اسی کا خوگر ہو گیا ہے۔ بلکہ ہمارے بعض بھائیوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ زبان دی کس لیے؟ بولنے کے لیے، لہذا بولو۔ زبان بولنے کے لیے دی ہے قدرت نے، تو بولو، بغیر اس کے کہ پہلے اس کو تولو۔ بغیر تولے اگر آپ بولیں گے تو آپ کو اس کا خطرہ بھی ایک نہ ایک دن بھگتنا پڑے گا، اور ایسی سزا ملے گی کہ آپ سوچیں گے کہ کاش ایسا نہ کرتے، ایسا نہ بولتے، ایسا نہ کہتے۔ آدمی بول جاتا ہے اور اس پر جھگڑا ہوتا ہے تو غصے میں اس کی تائید کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، اپنی بات، اپنی غلطی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے اور پورے قضیے پر غور کرتا ہے کہ یہ بات کیسے پیدا ہوئی، کس نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، تب سوچتا ہے کہ یار نہ بولتے تو اچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ جب ضروری سمجھیں، بغیر بولے چارہ نہ ہو، تب آپ بولیں، اور جب آپ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ بولیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ندمت علی الکلام مرارا وما ندمت علی السکوت مرہ۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ بات کرنے کی وجہ سے مجھے ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں خاموش رہنے کی وجہ سے مجھے ندامت اور شرمندگی ہوئی ہو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ شرمندگی سے بچیں، کسی سے خواہ معافی مانگنے سے بچیں، کسی کے سامنے سر جھکانے سے بچیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بلا وجہ زبان چلانے سے اپنے آپ کو روکیں، محفوظ رکھیں، ورنہ آپ کو معافی مانگنا پڑے گی۔ بھائی معاف کر دینا، میں نے ایسا کہہ دیا، بھائی غلطی ہے میری، میں نے ایسا کہہ دیا۔ ابھی دیکھیے نا، ابھی یو پی میں الیکشن ہو رہے تھے، بہت سارے لیڈروں کے بیانات مختلف قسم کے آئے، اور اس میں یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کئی لیڈروں پر جب الیکشن کمیشن نے لگام کسی تو کیا ہوا؟ معافی مانگنا پڑی اخباروں میں، اور کہا کہ زبان پھسل گئی۔ تو ایسا کیوں کریں آپ کے بعد میں آپ کو معافی مانگنا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ زبان پھسل گئی؟ اس لیے پہلے تولو، پھر اس کے بعد بولو، بلا ضرورت کبھی نہ بولو۔ اور دوسری شرط، جب بات کہنا ہو تو اسی وقت کہے، جب کہنا چاہیے تب آپ خاموش رہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں آپ بولیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ کسی آدمی کا حق مارا جا رہا ہے، اور اگر آپ وہاں پر کچھ بولیں اور گواہی دیں کہ یہ بات ایسی ہے تو اس آدمی کی عزت بچ سکتی ہے، اس کا حق بچایا جا سکتا ہے، اس وقت آپ خاموش رہیں۔ اور بعد میں جا کر آپ تقریر جھاڑ رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کی تقریر کا؟ جب بولنا چاہیے تھا تاکہ اس کا حق بچ جائے، اس کی عزت بچ جائے، معاملات زیادہ نہ بڑھے، تب تو آپ خاموش رہیں، اور جب خاموش رہنا چاہیے تب آپ بول رہے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں۔ جب بولنے کی ضرورت ہے تو بولیے، اور جب ضرورت نہیں ہے تو مت بولیے۔ اور کہاں بولنا ہے آپ کو، اس بات کو سمجھیے۔ بڑوں میں بات ہو رہی ہے اور کسی بچے نے دخل دے دیا، ہر ایک آدمی اس کو ڈانٹ گئے، خاموش رہو، تم بچے ہو۔ بڑوں کے درمیان بچے نہیں بولتے، تو آپ خامخواہ اپنا سمور لے کے رہ جائیں گے۔ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں بات ہو رہی ہے اور آپ کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہے،
آپ نے کوئی بات کہہ دی تو سب آپ کی طرف خشمگی نگاہوں سے دیکھیں گے، ابے تم کون ہو؟ وہ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ کہیں پر رشتہ داروں میں آپس میں بات ہو رہی ہے، آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، محلے کے آدمی ہیں، آ کر اس میں آپ نے ٹانگ اڑا دی، تو وہ کہیں گے میاں یہ رشتہ داروں کی ہماری آپس کی بات ہے، آپ اس میں کیوں پیر اڑا رہے ہیں؟ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ کہاں آپ کو بولنا ہے اس بات کو پہلے آپ سمجھیے، پھر اس کے بعد بولیے، پھر آپ بولیں، لیکن بولنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے، کون سے الفاظ آپ اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بولنا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آؤ بھئی آؤ تم بھی ٹھوس لو، یہ بھی بولنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھائی آئیے تناول فرمائیے، آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے، آئیے آپ بھی دو ایک لقمے لے لیجئے۔ دیکھیے بات تو تقریباً وہی ہے، لیکن ایک لفظ ایسا کہا کہ اگر وہ شریک ہونے والا ہوتا تو بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی اس اچھائی کو کہ آپ کھانے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن لفظ آپ نے اتنا خراب استعمال کیا ہے کہ وہ بھوکا رہنا پسند کرے گا، لیکن آپ کے سامنے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لفظ ایک غلط استعمال کر دیتے ہیں، بعد میں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہاں یہاں پر یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک صاحب ایک جگہ گئے، ایک آدمی کے ابا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے سنا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تعزیت میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ بھی کسی آدمی کا بچے کا انتقال ہو گیا، جاتے ہیں تعزیت میں، صبر کیجئے اللہ رب العزت آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک اور بچہ آپ کو عنایت فرما دے۔ انہوں نے یہ لفظ سنا، لفظ بڑا اچھا ہے، لہذا ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہاں پر جا کر کہا اللہ رب العزت آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، صبر عطا کرے اللہ رب العزت آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وہ آدمی تو اکھڑ گیا، ان کو گالی دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، کہنے لگے کہ یار عجیب آدمی، اتنا نفیس لفظ نعم البدل عطا فرمائے، بالکل فارسی کی ترکیب، اور اتنا اچھا جملہ 10 آدمی کو میں نے کہتے سنا ہے، اور کوئی آدمی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے، میں نے یہاں کہہ دیا تو اتنا زیادہ ناراض ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ نعم البدل عطا فرمائے، باپ کا نعم البدل عطا فرمائے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اماں ایک اور قسم کر لے، کون پسند کرے گا اس کو؟ تو آپ لفظ پہلے تولیے، جانچیے، کیا لفظ کہاں پر کس وقت کہنا ہے۔ جب آپ کو اس کا اچھی طرح سے ادراک ہو جائے تب اس کے بعد آپ بولنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور پھر بولیے کتنا، جتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 2 لفظ میں کام چل جاتا ہے تو 2 لفظ بولیے، 3 نہیں۔ اگر ایک کم بولیں گے تو وہ چل جائے گا، لیکن اگر ایک زیادہ بول دیا آپ نے تو وہ کبھی کھل جائے گا، وہ چلے گا نہیں بلکہ کھل جائے گا، اور آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گا۔ لہذا یہ شرائط جو قرار دی ہے کہ بلا ضرورت بولیں گے نہیں، بولیں گے تو پہلے تولیں گے، الفاظ کا استعمال بہتر رکھیں گے، اور نفع اور نقصان تول کر ہم استعمال کریں گے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی، کون ہے جو مجھے ضمانت دے صرف 2 چیزوں کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، اللہ کو کیوں مانتے ہو، رسول کو کیوں مانتے ہو، ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ جنت کا حصول، اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ہمارا رسول فرما رہے ہیں 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو،
میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کا سب سے محبوب نبی، رسولوں کا سردار ضمانت دے رہا ہے تو کوئی بڑی چیز ضرور ہوگی. اور جس انداز میں کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور وہ نبی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہی نہیں. جب بولتا ہے تو پہلے ہم اس کی طرف وحی کر دیتے ہیں، تب اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے. اب نبی نے کہا مجھے ضمانت دے دو دو چیزوں کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت تمہاری ہے، تمہیں جنت ملے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی ضمانت آپ کو چاہیے کہ ہمیں آپ جنت کی ضمانت دے دیں؟ فرمایا دو چیزیں، ما بین لحییہ، ان دو جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دو، اور وما بین فخذیہ، اور ان دو رانوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دو. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دو جبڑوں کے درمیان جو ہے زبان، اس زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں دے گو، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، بہتان بازی نہیں کرو گے، افطرا پردازی نہیں کرو گے، کیچڑ نہیں اچھالو گے، کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے. اس زبان کو ہمیشہ نیک کاموں میں استعمال کرو گے، بھلے راستے میں استعمال کرو گے، ذکر میں، فکر میں، تحمید میں، تقدیس میں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، نبی کے ارشادات میں اس زبان کو استعمال کرو گے. اگر تم ضمانت دیتے ہو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے، اگر تم ضمانت دیتے ہو کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، جہاں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے استعمال کرنے کی وہیں اس کو استعمال کرو گے، غیر جگہ پر نہیں، حرام جگہ پر نہیں. تو اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحیح ترین حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے جنت بہت مشکل ہے، جنت بہت مشکل سے ملے گی. میرے نبی تو صرف دو چیزوں کی ضمانت چاہ رہا ہے، دو چیزوں کی ضمانت. ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تم دیتے ہو، جنت تمہاری ہے، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس زبان سے کفر نہیں کرو گے، شرک نہیں بکو گے، الزام نہیں لگاؤ گے، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اور میری ضمانت پکی ضمانت ہے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے. بہت ساری چیزیں جنت حاصل کرنے کے لیے قرآن میں بتائیں، حدیث میں بتلائیں. یہ بھی رسول اکرم کی سچی حدیث ہے. لاؤ ہم ان دو پر کاربند ہو جاتے ہیں، ان دو پر کاربند ہو جاتے ہیں. زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، کہیں بے شرمی نہیں کریں گے، حرام خوری نہیں کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. خوشخبری ہے آپ کے لیے، اتنا آسان دین، اتنی آسان شریعت اور اتنی آسان شرطوں پر اگر جنت مل جائے تو بھلا کون ہے جو چھوڑے گا؟ یقیناً بڑا بدنصیب ہوگا وہ آدمی جو ایسی آسان شرطوں پر جنت مل رہی ہو اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے اور اس سے غفلت برتے. آؤ ایک اور حدیث. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی کتاب انجیل حکمتوں دانائی کی باتوں سے بھری ہوئی کتاب. ہمارے ادب عربی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت لقمان،
ان دو لوگوں کی نصیحتیں اور دانشوری کی باتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ وخزن لسانہ ووسع بیتہ، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ آج کسی سے پوچھو کہ کون آدمی خوش نصیب ہے، تو ہر ایک آدمی اپنے اعتبار سے بتا دے گا فلاں آدمی خوش نصیب ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، کار ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں، فرما بردار، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ کوئی کہے گا جس کی تجارت اچھی ہے، خاندان بڑا ہے، شان و شوکت حاصل ہے، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے خوش نصیب وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے جو اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تو غلطی پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور رو کر اپنی غلطی کی تلافی کر لیتا ہے، اور اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، زبان کی پابندی، غلط جگہ استعمال نہ ہو جائے، اور اپنے گھر کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ بیکار میں جا کر چوراہوں پر، بیٹھکوں پر، چائے خانوں میں ادھر ادھر بیٹھ کے وہ پٹانگ نہ گپیں کرتا ہے، نہ غیبتیں کرتا ہے، نہ چغلیاں کرتا ہے، بلکہ اپنے گھر کو اپنا میدان عمل مانتا ہے۔ کام کو گیا، کام کیا اور آ کر اپنے گھر میں بیٹھا، یہ آدمی خوش نصیب ہے اس دنیا کے اعتبار سے کہ جب گھر سے باہر جاتا نہیں تو کسی کی برائی کرتا نہیں، برائی نہیں کرتا تو کوئی اس سے دشمنی بھی نہیں کرتا۔ جو آدمی مجھے برا نہیں کہے گا میں کیوں اس کو برا کہوں؟ جب میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا میرے ساتھ کیوں دشمنی کرے گا کوئی؟ اور جب میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا تو کوئی آدمی مجھے بھی برا نہیں کہے گا، اور جب میں اگر غلطی ہو جائے تو نادم و شرمندہ ہو کر رو کر اس کی تلافی کر لیتا ہوں، تو کوئی بھی آدمی کتنا ہی مجھ سے برگشتہ ہو وہ بھی میری طرف سے غلط خیالات اپنے دل میں نہیں رکھے گا۔ تو در حقیقت خوش نصیب آدمی وہ ہے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی عافیت کا سامان کرے۔ اس آدمی سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور آپ قافلے میں آگے تھے۔ کسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا وَأَبِيهِ، میرے باپ کی قسم یہ بات ایسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا یا ایھا الحالف، اے قسم کھانے والے، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اے قسم کھانے والے خاموش ہو جا، تمہارا رب تمہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو قسم کھانا ہی ہو تو اس کو صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ یہاں پر خاموش رہنا چاہیے یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کیا۔ ایک آدمی نے قسم کھائی اور اپنے باپ کی قسم کھائی۔ ہم بلا روک ٹوک باپ کی قسم کھاتے ہیں، بھائیے کی قسم، جوانی کی قسم، روزے کی قسم، گدی پہ بیٹھا ہوئی اس کی قسم، باپ کی، بیٹے کی، بہن کی، ماں کی، سب کی قسمیں ہم کھاتے ہیں۔ ہمیں کبھی سوچا کہ یہ قسم کھانا درست ہے؟ سخت ناجائز، حرام کے درجے میں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا، اللہ
اس کی ذات اور اس کی صفات کی قسم کھانے کی اجازت ہے، باقی کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر ضروری پڑ جاتا ہے تبھی قسم کھائیں گے، بلا ضرورت اللہ رب العزت کی بھی قسم نہیں کھائیں گے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ رب العزت نے منع کیا کہ خام خواہ اللہ رب العزت کی قسم کو ہدف اور نشانہ نہ بناؤ، اللہ رب العزت کی ذات کو۔ اللہ قسم، ہر بات پہ اللہ کی قسم بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہو گیا، ایمان ہی نہیں رہا بغیر قسم کھائے ہوئے۔ تو فرمایا اگر نہیں مانتا ہے تو قسم کھائے، لیکن صرف اللہ کی، اس کے صفات کی، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم نہ کھائے۔ تو جو بھائی کی قسم، جوانی کی قسم، اپنی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، یہ جو قسمیں کھاتے ہیں اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ حرام کے درجے میں ہے اور منع ہے شریعت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا۔ ہم بول رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بولا فضا میں بکھر گیا، اب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس سب کا ریکارڈ موجود ہے اللہ رب العزت کے پاس، اور آج ہماری سائنس ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے، پردے میں، خاص مجلسوں میں، زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس فضا میں اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے، اور جب چاہے گا اس تمام کو پیش کر دے گا۔ بہت سارے سائنٹسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو فضا سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائے آپ کی آواز کے ٹرانسمیٹر سے ہمارا ٹرانسمیٹر مل جائے، اور ہم معلوم کر سکیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو کچھ بولا بس ختم ہوا، کسی نے سنا نہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں وہ چیز محفوظ ہے اور وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی جواب دہی کے لیے بھی تیاری کر لو۔ اس لیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو یا تو اچھی بات کہا کرے، ورنہ وَلْيَصْمُتْ، ورنہ خاموش رہے۔ خاموش رہنے میں نجات ہے، بولنے میں نجات نہیں۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر، تو وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے۔ اس کے ساتھ بے عزتی کرنا، اس کو برا سمجھنا، اس کے آنے پر تیوری چڑھانا، یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے منافی ہے۔ مہمان آیا ہے، جو کچھ تم نے اس کا اکرام و عزت کی، جو کچھ کھلایا پلایا، اللہ رب العزت کی ہدایت سے کھلایا کہ مہمانوں کی عزت کرو، اور اس کا بدل تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اس لیے والیوم الآخر یہاں بھی ذکر کیا گیا۔ ایک تیسری چیز فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے ہم آپ سب جانتے ہیں۔ ذرا گریبان میں نظر ڈال کر دیکھو، ہم اپنے گھر کا کوڑا نکال کر پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، ہڈی پڑوسی کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ ہم ہر ایک بری چیز کے لیے پڑوسی کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس کے دکھ درد میں شریک ہو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا، اپنے اثر رسوخ کا، اپنے عہدے اور منصب کا
اگر کسی پر دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ بیچارہ پڑوسی ہوتا ہے کہ میاں سمجھ کے رہنا ورنہ یوں کر دیں گے اور ایسا کر دیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے؟ اگر ہے تو پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کر ورنہ پکڑا جائے گا. ایک حدیث بخاری شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ. حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آسمان سے آئے، کوئی وحی لے کر جب بھی آئے، یوصینی بالجاری، تو ہر بار مجھے اپنے پڑوسی کے بارے میں سمجھاتے تھے اور اس کی اہمیت بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کا خیال رکھو، اس کا حق جانو، اس کے پڑوس کا حق ادا کرو. میں یہ سوچنے لگا کہ شاید اللہ رب العزت پڑوسی کو میراث میں حقدار بنا دے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کے نبی جب یہ فرمائیں کہ جبریل جب بھی آسمان سے آئے پڑوسی کے بارے میں نصیحت لے کر آئے، وصیت لے کر آئے، یہاں تک کہ میں سوچنے لگا کہ شاید اس کو بھی میراث میں حصے دار بنا دے گی شریعت. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم اپنے پڑوسی سے اور کسی بھی آدمی کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے تو اس کے پڑوسی سے پوچھ لو، ساری حقیقت وہ بتلا دے گا. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کے پڑوسی اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سلوک اچھا نہیں پڑوسیوں کے بارے میں. اور ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں. اس حدیث کو علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں بیان کیا ہے. وقت ہو گیا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کو پکڑ کر زندگی گزاروں اور جنت مل جائے، کامیاب ہو جاؤں، ناکامی سے بچ جاؤں. کیا بات پوچھی ہے؟ کامیاب ہو جاؤں، جنت مل جائے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاؤں، ایسی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے. بہت زیادہ نصیحت نہیں، ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے. سوال کرنے والا تو بڑا ہوشیار ہے، کامیابی چاہ رہا ہے، جنت چاہ رہا ہے، ہر بلا و مصیبت سے بچنا چاہ رہا ہے. لیکن جتنا سوال کرنے والا ہوشیار ہے اس سے کہیں زیادہ جواب دینے والا ہوشیار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک حاذا واشار الی لسانہ، زبان پکڑی اور کہا کہ بس اس کو پکڑے رہو، اس کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت بھی مل جائے گی اور ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ بھی رہو گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے کیا فارمولہ بتلایا ہے. زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان کو غلط استعمال نہ کرو اور زبان کو کبھی بیجا استعمال نہ کرو. ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اس کی تحمید میں، تقدیس میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں اس کو استعمال کرو. بات جب کہنا ضروری ہو جائے تبھی بولو، پھر بھی بولنے سے پہلے تولو اور کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا میرا کہنا ضروری ہے اس میں؟ اگر سمجھو کہ نہیں میرا کہنا ضروری ہے ورنہ کسی کا نقصان ہو جائے گا تو بولو، ورنہ خاموش رہو. خاموش رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بولنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے پروردگار. ہمارے ایمان کی، ہماری زبان کی حفاظت پروردگار
فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے، اور کبھی کسی کے بارے میں غلط تبصرہ نہ کرو، بدگمانیاں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، کیونکہ سب کچھ اس زبان سے ہو رہا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ ہوگی، اور بہت زیادہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ابھی آپ حضرت مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے زبان کی حفاظت کے عنوان پر خطاب سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کی یہ عیدگاہ کمیٹی جناب عبد المتین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ جناب رضا اللہ صاحب اور ذاکر حسین کے پرنسپل جناب معروف صاحب، حاجی چھوٹے صاحب، حاجی اقبال صاحب، بھائی فرمان صاحب، اور مولانا شکیل صاحب، مولانا مسعود الحسن صاحب، اور معززین حاضرین، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس اپنی اس کا ثبوت دیا، جذبات کا ثبوت دیا کہ آپ نے پرسکون جو ہے اس جلسے میں شرکت کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائی دیکھیے ٹائم بھی ہو چکا ہے اور کہنے کو کچھ باقی بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سنا ہے، بس اب بات یہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے ہم اس کو عمل کی توفیق لے کر جائیں، کہ جو بھی ہم نے سنا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اور بھائی ایک بات ذرا سی یہ ہے کہ دیکھیے بندے کا نماز کا، عبادات کا تعلق جو ہے اللہ اور بندے کا ہوتا ہے، اور معاملات اور اخلاقیات کا جو تعلق ہے وہ انسانوں کا انسانوں سے ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے جو معاملات ہیں اتنے خراب ہو گئے ہیں، ان کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملات جب صحیح ہوں گے، اخلاقیات جب صحیح ہوں گے، اور ہمارے معاملات اور اخلاقیات اگر دیکھنے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ان کے معاملات کو اور اخلاقیات کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جتنی جو دوسری قومیں ہیں ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہمارے اخلاقیات کو دیکھ کر بھائی ہمارے قریب آئیں گی۔ آج ہم جو ہے وہ دین میں قریب لانے کے بجائے ہم دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہمارے معاملات اور اخلاقیات اتنے خراب ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے قریب آنے کو کوئی تیار نہیں ہے بھائی۔ تو بس میں آخر میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے بھائی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور ایسی زندگی گزارنی ہے جیسے پھولوں کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ بھائی جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور پوری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، ہمارے عزیز اور اقربا خوشیاں منا رہے تھے، ہم رو رہے تھے۔ اور جب ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم جائیں تو دنیا روئے اور ہم خوشیاں منائیں بھائی، ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ بس زیادہ نہ کہتے ہوئے ٹائم بھی ہو چکا ہے، بس آپ سے رخصت لیتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی ٹائم یہاں دے کر ہم کو شکریہ کا موقع دیا بھائی۔ خدا حافظ۔ آج کی کے اس جلسے کے روح رواں جناب محبوب خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حاضرین کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، علماء کرام کے خطاب سنے، اور میں آپ سے سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو سنا ہے اس پر عمل بھی کریں گے، اور ہم سب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ثواب دارین کا مستحق بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں علماء کرام جناب رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ، جناب ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ، حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب، جناب عبد المتین صاحب جنہوں نے جو عیدگاہ کے صدر ہیں، جنہوں نے ہمیں عیدگاہ کے لیے یہاں کام کرنے کے لیے ہمیں اجازت دی، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ان سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معروف صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ میں شکر گزار ہوں اوریگل اسکول کے مینیجر جناب فہیم صاحب کا، انہوں نے بہت مدد کی، بہت زیادہ مدد کی ہماری،
اور میں خاص طور سے بہت ہی زیادہ جن کی مدد کے بغیر مجھے کام مشکل نظر آ رہا تھا، ناممکن نظر آ رہا تھا، یہاں بہت سارے میرے ساتھی بنے، نئے ساتھی بنے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تسلیم بھائی کا. یہاں اہل علاقہ، جندہ کالونی اور ویلکم، جعفر آباد، سلمبو سبھی نے بہت مدد کی. خاص طور سے میں تسلیم بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں کسی طرح سے ان کے کسی بھی وقت کام آ سکا تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر رہوں گا انشاءاللہ الرحمن. میں شکریہ ادا کرتا ہوں نعیم صاحب کا، اشرف صاحب کا، ارشد صاحب کا، افضال بھائی، عتیق بھائی، انجمن اسلامی معاشرہ کے سبھی ساتھیوں کا. اور میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تسلیم بھائی کا. جزاک اللہ خیر. میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے مکرم بھائی کا، ہاں خاص طور سے مکرم بھائی میرے ساتھ جو رہے. ایک ہفتے سے ہم لوگ، مکرم بھائی، اشرف بھائی، ہم لوگ ایک ہفتے سے اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے. الحمدللہ، اور اللہ نے ہمیں کامیابی بھی دی. اللہ کا بہت شکر ہے. آپ سب حضرات کا بہت بہت پھر سے شکریہ. جزاک اللہ خیر. کے ساتھ کہہ رہا ہوں جمال الدین صاحب کا بہت بہت احسان ہے. سبھی حضرات کا، پوری ٹیم، تسلیم بھائی کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، سبھی بھائی، میں سب کا نام نہیں جانتا، تقریباً 70-80 لڑکے ہیں جو ہیں، انہوں نے مدد کی ہے ہماری. یہاں سبھی کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں. بھائی میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، احسان مانتا ہوں آپ کا. اور بس اتنا ہی. السلام علیکم.